ابو لہب کے بارے میں قرآنی پشین گوئی، ایک ناقابل تردید تاریخی معجزہ، مقدمہ دشمنی سے پشین گوئی تک۔ ابو لہب نبی کریم کا سگا چچا، اسلام کا وہ دشمن تھا جس نے مخالفت میں تمام حدیں پار کر دی تھی۔ جب مکہ کے پہاڑ صفا پر حضور نے پہلی بار کھلے عام دعوتی حق دی تو اسی شخص نے گستاخی کی تھی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، جس نے ایک ایسی پشین گوئی کی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ پشین گوئی کے 3 بڑے پہلو۔ سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم اعلانات کیے۔ ابو لہب کبھی ایمان نہیں لائے گا، سیصلی نارا ذات لہب، وہ ان قریب شعلہ مارتی آگ میں جائے گا، اس کا مال اسے نہیں بچا سکے گا۔ ما اغنی عنہ مالہ، اس کا خاتمہ کفر اور ذلت پر ہوگا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تحقیقی جائزہ، یہ سائنسی چیلنج کیسے تھا؟ اس پشین گوئی کی علمی اور عقلی اہمیت ان 3 نکات میں پوشیدہ ہے۔ 1، 10 سال کا کھلا موقع، the 10-year window۔ یہ صورت ہجرت سے تقریباً 8 سے 10 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اعلان ہونے کے بعد ابو لہب مزید 10 سال زندہ رہا۔ قرآن نے یہ دعوی اس کے جی کر دیا تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے اور کفر پر مرے گا۔ تو قرآن کو غلط ثابت کرنے کا آسان ترین نسخہ۔ ابو لہب رات دن اس کوشش میں رہتا تھا کہ کسی طرح اسلام کو جھوٹا ثابت کرے۔ قرآن نے اسے ایک بہت آسان موقع دے دیا تھا۔ اسے نہ جنگ کرنے کی ضرورت تھی، نہ مال خرچ کرنے کی۔ اسے صرف دربار عام میں آ کر یہ کہنا تھا، اے محمد، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ میں کبھی ایمان نہیں لاؤں گا اور جہنمی ہوں، لیکن دیکھو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور تم اس کے رسول ہو۔ اب بتاؤ تمہارا قرآن سچا ہے یا جھوٹا؟ اگر ابو لہب صرف جھوٹ موٹ منافقت سے بھی کلمہ پڑھ لیتا تو قرآن کی یہ پشین گوئی معاذ اللہ غلط ثابت ہو جاتی اور اسلام کا باب وہیں بند ہو جاتا۔ لیکن وہ شخص جو اسلام کو مٹانے کے لیے ہر حد پار کر رہا تھا، اسے یہ سادہ سی بات کبھی نہ سوچی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل پر مہر لگانے والا وہی ہے جو مستقبل کا مکمل علم رکھتا ہے۔ 3 دیگر دشمنوں کا تقابل۔ مکہ میں کئی ایسے لوگ تھے جو ابو لہب سے بھی زیادہ طاقتور دشمن تھے، جیسے ابو سفیان، خالد بن ولید اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ قرآن نے ان کے بارے میں کبھی ایسی پشین گوئی نہیں کی کہ یہ جہنمی ہیں، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بعد میں ایمان لے آئیں گے۔ صرف ابو لہب کو نام لے کر چننا ثابت کرتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں بلکہ خالق کائنات کا ہے۔ تاریخی انجام، عبرتناک موت۔ قرآن نے کہا تھا کہ اس کا مال اسے نہیں بچائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ غزوہ بدر کے ٹھیک 7 دن بعد ابو لہب کو عدسہ، طاعون جیسی متعدی بیماری ہوئی۔ اس کا جسم سڑنے لگا اور اس سے ایسی بدبو آئی کہ اس کے اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ تنہائی میں تڑپ تڑپ کر مرا۔ 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی۔ آخر کار بدبو سے بچنے کے لیے اسے ایک گڑھے میں لکڑیوں سے دھکیل کر پھینکا گیا اور دور سے پتھر مار کر اسے مٹی میں دبا دیا گیا۔ حق اور سچ کا نچوڑ، the conclusion۔ کسی انسان کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کے مستقبل کے فیصلے، ایمان یا کفر کا اعلان اس کے جی کر دے۔ ابو لہب کا 10 سال تک زندہ رہنا اور پھر بھی کلمہ نہ پڑھنا اس بات کی تاریخی مہر ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے اور یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ حضور کا چچا ابو لہب بدترین دشمن۔ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتی ہیں۔ بس ایسے لوگوں پر اللہ توجہ کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔